بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم جس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جو کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اور اس کے بعد بھی آپ کو اس کا بار بار سامنا کرنا ہے. ہمیں اپنی آئی کیو لیول کیسے بڑھانا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچوں میں آئی کیو لیول کیسے بڑھانا ہے، اپنا خود کا کیسے بڑھانا ہے. ابھی ہم فی الحال تو بچوں کی بات کرتے ہیں. آئی کیو ہوتا کیا ہے؟ کسی کی ذہانت جانچنے کے پیمانے کو آئی کیو کہتے ہیں. 2008 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک پروفیسر نے طلباء کا انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا، جس میں انہوں نے 2 گروپ بنائے، ایک ٹریننگ گروپ اور دوسرا کنٹرول گروپ تھا. ٹریننگ گروپ میں ریزننگ ایبلٹی ٹیسٹ کی بہتری کی گئی، جس کی وجہ سے کنٹرول گروپ پیچھے رہ گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بھی کچھ ایکسرسائز اور توجہ چاہتا ہے. ہمیں اپنے بچوں میں آئی کیو لیول کو کیا کیا طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہم اپنے بچوں میں آئی کیو لیول کو بڑھا سکتے ہیں. بہت اہم یا بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں اور اکثر ہم یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم بہت ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پلس مائنس کرنے کے لیے جلدی سے کیلکولیٹر اٹھا لیتے ہیں. تو ہمیں مشین کی جگہ اپنے دماغ کو یوز کرنا ہے. بچوں کو ٹرین اس طرح کرنا ہے کہ وہ مشین کے بجائے اپنے دماغ کو یوز کریں اور نئی چیزیں سیکھنے کی طرف ان کو لانا ہے، ان کو اکسانا ہے، ان کی عادت بنانی ہے کہ نئی نئی چیزیں سیکھیں. اس سے نئی چیزیں سیکھنے سے دماغ کے پٹھے مضبوط ہو سکتے ہیں، مسلس مضبوط ہوتے ہیں. جیسے کہ لینگویجز سیکھیں. لگتا تو ہے کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن اگر ایک چیز کی طرف بچہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھے. چلیں یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں ہلکے پھلکے اسٹائل میں ایکسپلین کرتی ہوں. نمبر 1 پوائنٹ ہے بک ریڈنگ. A book is a gift you can open again and again. ایک بک اتنا اچھا گفٹ ہوتی ہے، ہم اس کو بار بار کھولتے ہیں اور بار بار ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. کتابیں گھروں کی طرح ہیں، ان میں رہنا چاہیے. کوئی اچھے لوگ کہہ گئے ہیں. تو ہمیں بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے اور نہ صرف بچوں کو بکس پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، بلکہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھنی ہیں، تاکہ ان میں اگر ہم پوچھیں کہ یہ کتاب پڑھی ہے، آپ نے اس کا ریویو دینا ہے، تو وہ سوچیں بچے کہ اس میں کیا چیز کہی گئی تھی، کیا اچھا پوائنٹ تھا، یا پھر کیا آپ کو اس کتاب میں کیا بات بری لگی ہے، یا آپ نے اس کتاب سے یا آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتابیں تخیلات میں پرواز کا وسیلہ ہے. تخیلات یعنی کہ اگر بچہ کوئی چیز تخیل کرنے جا رہا ہے یا پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ بنانا ہے، کچھ کریشن اگر اس کے مائنڈ میں آ رہی ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے، تو کتابیں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں ہم. پوائنٹ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ اس کو اپنی تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا رہے بار بار. جو بچے بار بار تنقید کا نشانہ بنتے ہیں وہ مایوسی کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. آپ کے حوصلہ افزائی کا ایک جملہ کہ شاباش بیٹا تم کر سکتے ہو، ان اندھیروں میں روشنی کی کرن ثابت ہوتی ہے اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے. اگر آپ کے بچے کا خواب ہے کلاس میں فرسٹ آنا، تو پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کر دیں گے تو انشاءاللہ ایسا پاسبل ہے کہ وہ ٹاپ کر لے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ایسے لوگوں سے دور رکھیں ان کو جو ان کو بار بار ان پہ تنقید کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 ایکسرسائز. ایکسرسائز از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز سے آئی سائٹ بھی تیز ہوتی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو کہ بہت لوگوں کو معلوم ہے. ماہرین طب نے ورزش کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے اس کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی آسودگی اور بحالی کے لیے ضروری قرار دیا ہے. دماغ پہ پڑنے والے بوجھ کی شدت کو ایکسرسائز سے دور کیا جا سکتا ہے. ماہرین نے کہا ہے کہ رویوں کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ورزش ایکسرسائز اہم کردار ادا کرتی ہے. بچپن میں شدید ہنگامی صورتحال کے لاشعور میں چھپے ہوئے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے بھی ورزش سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
Exercise not only changes your body, it changes your mind, your attitude and your mood. तो आप सोचें फिर एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अपने लाइफ स्टाइल में कम से कम करते जा रहे हैं, इस आदत को ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोशिश करें आप भी एक्सरसाइज करें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। स्लीप ऑन टाइम, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 स्लीप ऑन टाइम। अपने टाइम पे बच्चों को देर तक जागने की आदत ना डालें, प्लीज़ टाइम पे उनको सोने दें, ताकि वो सुबह फ्रेश उठें और फ्रेश उठने के बाद नाश्ता करें और फ्रेश ही स्कूल जाएं, ताकि वहाँ पे जो सीखने के मराहिल से उनको गुज़रना है उसमें वो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। ये बहुत अहम चीज़ है कि वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ताकि सुबह एक अच्छी बात ये भी होगी कि हमारे बच्चों में फजर की नमाज़ पढ़ने की भी आदत हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, अ बैलेंस प्लेट। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपके खाने में, आपकी डाइट में और आपके बच्चों के खाने में ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन, सीरियल एंड पोटैटोज़, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, फैट्स एंड शुगर, सारी चीज़ें जो हैं एक ख़ास मकदार में बहुत ज़रूरी। ये भी नहीं कि आपको फ़ैट ज़्यादा दे दें, फ्रूट्स कम दे दें, ये सब चीज़ें नहीं। आजकल रुझान जंक फूड की तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज। किसी एक अच्छे गुड टॉक किसी ने की है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, योर एनिमीज़ क्लोज़र, एंड द जंक फूड एज़ फार अवे एज़ पॉसिबल। सोचिए जंक फूड कितने ज़्यादा नुकसानदेह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें एक हद तक थोड़ा थोड़ा तो बेहतर है, लेकिन इसको अपनी डेली रूटीन में इसको ना आदत ना बनाए प्लीज़। पॉइंट नंबर 6 है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर हमारे खाने की जो आदत हैं वो बेहतर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कुछ डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, जो कि आईक्यू लेवल पे बहुत बुरा असर छोड़ती हैं, जिसमें आयोडीन बहुत अहम चीज़ है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जिन बच्चों में होती है वो बहुत डल बच्चे हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में है ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 है। अब आप पूछें ओमेगा 3 किन चीज़ों में है, तो स्क्रीन पे आपको जो ग़िज़ाएँ नज़र आ रही हैं, अखरोट, फ़िश, कुछ ग्रीन लीव्स हैं और एग्स हैं, तो कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा पे काफ़ी तवज्जो दें, क्योंकि अगर हमारी ग़िज़ा अच्छी होगी तो हमारा माइंड भी फ़्रेश रहेगा, सेहतमंद रहेगा। और आपको पता है बच्चे थके थके क्यों लगते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनकी ग़िज़ा में कुछ कमी होती है, या फिर वो सही टाइम पे सोते नहीं हैं, या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का असर पड़ता है पूरी लाइफ पे, उनकी सीखने की सलाहियत कम होती जाती है। नंबर 8, विटामिन डी। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शुरू से ही हम बच्चों को मक्खन खाने की, दूध की और फ़िश की आदत डालेंगे तो बड़े होते होते उनकी जो सलाहियत हैं, उनकी जो सेहत है, वो छोटी छोटी बीमारियों से असरअंदाज नहीं होगी। फूड सोर्सेज विटामिन डी के चीज़, मार्जिन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स एंड फैटी फिश है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ चीज़ें पिक की होंगी कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।